سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں، سواء علیہم، ان کے اوپر برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں باخبر کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہمارے ذہن میں جو پہلی بات آتی ہے وہ یہ کہ اگر کافروں نے ایمان نہیں لانا ہے اس آیت مبارکہ کے مطابق، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے ایمان لانا ہی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک ان کو دعوت دیتے ہی کیوں رہے؟ تیسرا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام اتنے سال تک ان کو دعوت دیتے رہے اور انہوں نے ایمان لانا نہیں تھا تو اس کا حاصل حصول کیا ہوا؟ کیا نبی علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ ضائع ہوگی؟ یا ایون آج کا کوئی انسان یہ کہے کہ وہ مسلسل کسی کو دعوت دیتا ہے اور اگلا انسان نہیں مانتا ہے، تو جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایسے لوگ بات نہیں مانتے تو پھر اس کی دعوت تو ضائع ہوگی، تو پھر دعوت دینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ان تمام باتوں کے ذمہ میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اس آیت مبارکہ کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کفروا اگرچہ جمع کا صیغہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کافر ہو گئے، مگر ساتھ ساتھ یہ ماضی کا صیغہ بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کر لیا، لہٰذا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ مکہ کے کافر تھے، کہ 13 سال تک ان کو مسلسل دعوت دی جاتی رہی، قرآن ان کے سامنے نازل ہوتا رہا، نبی علیہ السلام ان کے درمیان میں موجود رہے، مگر ان لوگوں نے اس بات سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ لہذا ثابت ہو چکا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ تو ایمان لے کر آ گئے، اور جنہوں نے نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے، لہٰذا ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی اب آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اب آپ یہاں سے ہجرت کیجئے، اب مدینہ شریف میں جا کے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کیجئے۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام جو اتنے عرصے تک ان کو دعوت دیتے رہے، تو بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو ہدایت پہ لانا یہ انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ایون یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کو یہ بات فرماتے ہیں کہ نبی ہدایت پہ وہی آئے گا جس کو ہم چاہیں گے، آپ کا کام صرف ان کو خبردار کرنا ہے۔ لہذا نبی علیہ السلام جو 13 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے، وہ دعوت کسی بھی طور پہ ضائع نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لا حاصل ہے۔ بہت سارے پیارے خوبصورت لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے، اور جو انسان جس نیت سے جو کام کرتا ہے اس کو اس کا اجر تو ملتا رہتا ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام کو تو اپنی دعوت کا پورا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر وہ انسان جو کسی دوسرے کو دعوت دیتا ہے تو ہماری دعوت سے ضروری نہیں کہ وہ ہدایت کے اوپر آ جائے، لیکن ہم جب یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ضرور مل جاتا ہے، ہماری ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں کہ کسی نے ایمان نہیں لانا ہوتا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اس وقت یا پھر آنے والے وقت میں جو ہیں اس دعوت سے فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جب نبی علیہ السلام کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو یہاں پہ دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے، کتنے صحابہ کرام تو فتح مکہ کے بعد بھی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ کفروا سے مراد جو ہے وہ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے دل کے اوپر قرآن بالکل اثر نہیں کر رہا تھا، ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور ایک اور بہت ہی اہم بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو دعوت دیں وہ کافر ہے تو وہ ایمان لے کر نہیں آئے گا، اس آیت مبارکہ میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، ہماری دعوت دینے کا کیا فائدہ ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ میری دعوت سے یا نبی علیہ السلام کی دعوت سے کسی کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم میں ہے، ہم تو اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ہم کیسے پہلے سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایمان نہیں ملے گا؟ لہٰذا داعی کا کام جو ہوتا ہے وہ دعوت دینا ہوتا ہے، کس کے حق میں یہ دعوت قبول ہوگی، کس کے حق میں نہیں ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی اپنی زندگی میں اس وقت نہ ہو رہی ہو لیکن بہت بعد میں جا کے ہو جائے، جیسے کہ بہت سارے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ایمان لے کر نہیں آئے مگر آپ کی ہجرت کے بعد جو ہے وہ ایمان لے کر آگے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھی ایمان لے کر آئے، اس کی نسلوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو ایمان لے کر آنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا دعوت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی طور پہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر و کفر کیا، ماضی میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ ان میں سے یہ لوگ جو ہیں اب ایمان لے کر نہیں آئیں گے، لہٰذا نبی آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ بات برابر کی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بات میں خود سے نہیں کہہ سکتی، یہ بات نبی علیہ السلام خود سے نہیں کہہ سکتے کہ اب میں ان کو ڈراؤں یا نہ ڈراؤں تو بات برابر ہو گئی ہے، لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کس نے دعوت سے آنا ہے اور کس نے نہیں آنا ہے، لہٰذا دعوت جو ہے وہ لا حاصل کبھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ سارے اشکالات جو اس آیت مبارکہ کو سن کے آتے ہیں وہ اس آیت تمہید سے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں انذار کا لفظ آ رہا ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ انذار جو ہوتا ہے
اس کا ترجمہ اگرچہ ڈرانے سے کیا جاتا ہے، اور ڈرانا بھی کوئی غلط ترجمہ نہیں ہے، مناسب ترجمہ ہے، کیونکہ ڈرانے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ڈرا کے خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن نظارہ کا معنی، جیسے کہ ہم نے سورہ ملک میں پڑھا تھا، کہ کسی کو محبت اور شفقت کی وجہ سے آنے والے وقت سے خبردار کرنا، کہ دیکھو آنے والا وقت ایسا آ رہا ہے، موت کے بعد یہ ہونے والا ہے، قبر میں اور حشر میں یہ ہونے والا ہے، اس کو جو ہے وہ انذار کہا جاتا ہے۔ اور کوئی انسان کسی کو خبردار تبھی کرتا ہے جب اس کے دل میں سامنے والے کا کوئی خیال، کوئی ہمدردی ہوتی ہے، ورنہ کسی کو کیا فکر ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا اگرچہ ترجمہ تو اس کا انذار سے یعنی کہ ڈرانا کیا جاتا ہے، مگر یہ ڈرانا اس کے پیچھے بڑی شفقت ہے، بہت محبت ہے، نبی کی بڑی قربانی ہوتی ہے، داعی کی بہت محنت اور بہت کوشش ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ہمیں اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس سے خاص قسم کے کافر مراد ہیں جن کے حق میں یہ بات کہی جا رہی ہے، پھر آیت نمبر 7 میں انہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم، ان کی سماعت کے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے بارے میں ایک بات ہمیں اور بھی سمجھ لینی چاہیے کہ آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم نے کہا تھا کہ یہ کافروں کے بارے میں آئی ہے۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ کے وہ ڈھیٹ کافر ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مدینہ شریف کے جو پکے یہودی تھے، جو کہ شدید کفر رکھتے تھے اپنے اندر، یا بدترین منافق تھے، وہ بھی اس کے ضمن میں آ سکتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہے گی تو پھر ہمیں آنے والی آیات جو ہیں وہ سمجھ آئیں گی۔ بہرحال ان سے چاہے مکہ کے کافر مراد ہوں یا مدینہ کے کافر مراد ہوں، ان کے لیے اس آیت مبارکہ میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں دو لفظ آتے ہیں، ایک ختم آتا ہے اور ایک طبع آتا ہے۔ طبع کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز مکمل طور پر اندر سے بھر جاتی ہے اور مزید اس میں کوئی چیز ڈالے جانے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر ڈھکن لگا دیتے ہیں، جیسے کہ ایئر ٹائٹ قسم کا ڈھکن لگا دیا جاتا ہے، اس کو طبع کہا جاتا ہے۔ لیکن ختمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز اندر سے پک جاتی ہے اور پکنے کے بعد اب اس کو مزید پکانا نہیں ہوتا ہے، تو چونکہ وہ تیار ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ڈھکن لگا دیا جاتا ہے، تو اس کو ختمہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا دونوں کے اندر فرق ہے۔ ختمہ کے اندر جو مضمون بیان ہو رہا ہے کہ کسی چیز کا اندر سے پک جانا، مکمل طور پہ تیار ہو جانا، مزید اور پکانے کی گنجائش نہ رہنا، تو اب اس کے اوپر ڈھکن لگ چکا ہے، تو ان کے اندر کفر اتنا پک چکا ہے کہ اب مزید ان کے اندر جو ہے اور کوئی گنجائش نہیں رہی کہ یہ وحی کو قبول کریں گے، یہ دعوت کو قبول کریں گے۔ لہٰذا اب ان کے دلوں کے اوپر کیا کر دیا گیا ہے، مہر لگا دی گئی ہے، گویا کہ ایک طرح سے ڈھکن لگا کے ان کے دلوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہی لفظ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب پہلے زمانے میں لوگ خط لکھا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کو لفافے میں ڈالا کرتے تھے تو اس کے اوپر ایک گوند کی جیسی مہر لگا دیا کرتے تھے، اور اس گوند کو جو ہے وہ ختم کہا جاتا تھا یا خاتمہ کہا جاتا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خط جو ہے وہ اب مکمل ہو گیا ہے۔ اس بات کو مفسرین کرام یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ دلوں کے اوپر مہر کیسے لگتی ہے، تو اس بات کو مفسرین کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں مختلف اعضاء رکھے ہوئے ہیں، اور ہر عضو کا اپنا ایک خاص کام ہے۔ دل کا اپنا ایک خاص کام ہے، جگر کا اپنا ایک خاص کام ہے، گردے کا اپنا ایک خاص کام ہے۔ تو اگر یہ اعضاء جب اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم میں مسلز ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، اگر کسی خاص پٹھے سے جو ہے اس کا کام نہ لیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک جب یہ بات کہتا ہے کہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، تو دل تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ اندھے کیسے ہو گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دل کو جس چیز کے لیے بنایا گیا تھا اس نے اپنی صلاحیت کو کھو دیا ہے۔ جس طریقے سے بہت عرصے تک کسی عضو کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ مر جاتا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے جس اعضاء کو جس چیز کے لیے بنایا تھا، جب وہ کام نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ وہ مر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، جبکہ کافر نہ اندھے تھے، نہ بہرے تھے، نہ گونگے تھے۔ تو ان کو یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جس کے لیے کان دیے تھے، جس کے لیے بصارت دی تھی، جس کے لیے دل اور زبان دیا تھا، جب وہ اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے بڑے یوں بھی دیتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے آنکھوں پہ بہت عرصے تک پٹی باندھی جائے تو وہ اپنی دیکھنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے، پھر وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اس دل کو قرآن نہیں سنایا جاتا ہے، اپنی روح کو قرآن نہیں سنایا جاتا ہے، تو پھر یہ کیا ہوتے ہیں، اندر سے مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ختمہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
پھر اس آیت مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قلوب کو بھی جمع سے بیان کیا گیا ہے، ابصار کو بھی جمع سے بیان کیا گیا ہے، مگر سماعت کو جو ہے وہ واحد بیان کیا گیا ہے۔ اس کی بڑی پیاری وجہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سب کو ایک جیسا ہی قرآن سنایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر سب نے ایک جیسا سنا تھا، لیکن دلوں کے اوپر کس کے کیسے اثر ہوا اور کس نے قرآن کو کس نظر سے دیکھا، نبی علیہ السلام کو کس نظر سے دیکھا، یہ ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان سنتا ایک ہی انداز سے ہے، سب کو قرآن ایک ہی انداز سے سنایا جا رہا ہے، مگر کون اس کو کیسے لے رہا ہے، کس کے دل کے اوپر کیسا اثر ہو رہا ہے اور کس کی آنکھوں سے کیسے پردے ہٹ رہے ہیں، یہ ہر انسان کا مختلف مزاج ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو جمع کے ساتھ بیان کیا اور سننے کو جو ہے وہ واحد کے ساتھ بیان کیا۔ پھر مفسرین کرام جو ہیں اس آیت مبارکہ کو سورہ جاثیہ کے ساتھ بھی کمپیئر کرتے ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ سب سے پہلے سماعت کا ذکر آتا ہے، پھر دل کا ذکر آتا ہے اور پھر اس کے بعد آنکھوں کے پردے کا ذکر آتا ہے، جبکہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پہلے دل کا، سماعت کا اور پھر آنکھوں کا ذکر آتا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سورہ جاثیہ پڑھتے ہیں تو اس میں اس سے پہلے آنے والی تمام آیات ایسی ہیں جس میں قرآن کے سننے کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن سنو سنو، اور جب وہ نہیں سنتے تو 15 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے ان کی سماعت کے اوپر مہر لگائی ہے، پھر ان کے دل کے اوپر لگائی ہے اور پھر ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں۔ جبکہ اس آیت مبارکہ کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو پیچھے آنے والی 5 آیات جو ہیں ان سب کا تعلق کس کے ساتھ تھا کہ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، تو گویا کہ ان تمام اعمال کا تعلق جو تھا وہ دل کے ساتھ تھا۔ اس لیے یہاں پہ سب سے پہلے کس کو بیان کیا کہ ختم علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ یہ قرآنی آیات کا ربط ہوتا ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے سیکوینس کو چینج کیا ہے، تو کیوں چینج کیا ہے اور اس کے پیچھے ایسی کیا بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ترتیب کو بدل دیتے ہیں۔ پھر خلاصہ تفسیر میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قلوب اور سماعت کے ساتھ تو ختم کا ذکر آیا، مہر کا، مگر آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ غشافہ پردے کا ذکر آیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو خلاصہ تفسیر میں بیان کر دی گئی تھی، دوسری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ختم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ آنکھوں کے ساتھ نہیں ہوتا، آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں۔ اور اس کو اگر باریکی سے سوچا جائے تو اگر ان کے اپنے ہی شہر میں، ان کی اپنی گلیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے خوبصورت نبی دیے، قرآن ان کے سامنے نازل ہوتا تھا، وحی کے آثار ان کے سامنے آتے تھے، نبی علیہ السلام کی برکات ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، آپ علیہ السلام کا کردار، اخلاق، آپ کی نمازیں، سجدے، راتوں کی آہیں، کتنا کچھ ایسا تھا جو کہ وہ براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر ایسا کیا پردہ تھا کہ وہ اس سے آگے نہیں دیکھ پا رہے تھے، وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے تھے؟ تو بڑا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ کے کہ ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں کہ انہیں نبی کے معجزے نظر نہیں آتے، نبی کی برکات جو ہیں وہ نظر نہیں آتی ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ کی تکمیل جو ہے وہ عذاب عظیم کے اوپر ہوئی ہے، تو آیت میں جس طرح کا جرم ذکر کیا جاتا ہے اس کی تکمیل کے اوپر ویسے ہی جو ہے آیت مبارکہ میں عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے، لہذا یہاں پہ بڑے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، لہذا ان کو جو عذاب دیا جائے گا تو اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔